ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس ہم پڑھ رہے ہیں. کشمیر ڈسپیوٹ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ کچھ اور اسٹیٹس کا بھی تنازع کھڑا ہوا. اس میں جوناگڑھ، مناوادر، مانگرول اور حیدرآباد قابل ذکر ہیں. جوناگڑھ، مناوادر اور مانگرول ان کی سچویشن کشمیر سے بالکل اپوزٹ تھی. کشمیر کی زیادہ تر پاپولیشن مسلمان تھی اور اس کا مہاراجہ نان مسلم تھا. یہاں پر زیادہ تر پاپولیشن ان اسٹیٹس میں ہندو تھی، لیکن ان کے جو رولرز تھے وہ مسلم تھے. اب جوناگڑھ ایک اسمال پرنسلی اسٹیٹ تھی اور کراچی اور بامبے کے درمیان یہ کوسٹل ایریا پر واقع تھی. زیادہ تر پاپولیشن ہندو تھی اور اس کا نواب مسلمان تھا. نواب نے اپنا کانسٹیٹیوشنل پریویلیج یوز کیا، یعنی آئینی حق، اور پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. دوسری دو جو چھوٹی ریاستیں تھیں، مناوادر اور مانگرول، انہوں نے بھی جوناگڑھ کے نواب کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. لیکن ہندو پاپولیشن نے اس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. انڈیا نے اپنی آرمی داخل کر دی ان اسٹیٹس میں. اس طرح سے جوناگڑھ کے نواب کو بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینا پڑی اور انڈیا نے ان ریاستوں پر زبردستی قبضہ کر لیا. اب ایک اور اسٹیٹ تھی حیدرآباد. حیدرآباد کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت فیمس اسٹیٹ انڈیا کی، اور یہ مسلم کلچر اور سویلائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس رہی. یہاں پر مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی. یہاں کا مسلم رولر، اس کا ٹائٹل نظام آف حیدرآباد ہوتا تھا، اور ایک بڑی اسٹیٹ تھی پاپولیشن کے لحاظ سے بھی اور ایریا کے لحاظ سے بھی. 1941 کے سینسس کے مطابق یہاں پر 16 ملین پاپولیشن تھی، اور اس کا ایریا بھی انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو ملا کر اس سے زیادہ علاقہ حیدرآباد کا بنتا تھا. بہت رچ اور ویلدی قسم کی اسٹیٹ تھی، ریسورسفل تھی، اور یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، حیدرآباد کا رولر اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی سمندر تک رسائی نہیں تھی. اٹ ہیڈ نو ایکسیس ٹو سی. یہ لینڈ لاک تھی اور ہر طرف سے بھارتی علاقوں میں گھری ہوئی تھی، اور اس کی زیادہ تر پاپولیشن ہندو تھی. اب مہاراجہ نے اپنے ارادوں کا اظہار جب کیا تو انڈین گورنمنٹ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انڈین گورنمنٹ نے مل کر راجہ کے اوپر، حیدرآباد کے رولر کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ انڈیا کے ساتھ وہ اس کا ایکسیشن کر لیں. اور انہوں نے اپنے پریشر کو انکریز کرنے کے لیے حیدرآباد کا محاصرہ کر لیا اور اس کی سپلائی لائن کاٹ دی. تنگ آ کر حیدرآباد کی جو راجہ کی رولر کی فوج تھی انہوں نے سرنڈر کر دیا. اتحاد المسلمین نے سرنڈر کر دیا. قائد اعظم کی ڈیتھ کے اگلے روز سپٹمبر 12 1948 میں انڈیا نے اپنی آرمی حیدرآباد میں داخل کر دی، اور اس طرح سے ایک ایکسکویزٹ سینٹر، ایک شاندار مرکز مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کا it was lost to India. ہندوستان نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا. So it met with such a tragic fate.